میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں کائنات کا رب اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی حیران پریشان ہو چکا ہوگا۔ نہ باپ بیٹے کا بنے گا، نہ بیٹا باپ کا بنے گا۔ ماں جیسا اتنی محبتوں والا رشتہ اس وقت یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ دوست جو دوسرے دوست کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے دار دنیا میں ہوتے ہیں، قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا وہ پکے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ مگر اگر دوستی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے، دوستی ہوئی خوف خدا والی، دوستی ہوئی کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، تو وہ دوست پھر ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ایک دوست اپنے دوست کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عرش کی محبوب وہ جو 7 قسم کے افراد ہیں ان میں کس کس کا شمار ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب سے پہلا شخص فرمایا عادل حکمران ہے۔ وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہوگا، وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہوگا، وہ حکمران جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن رب اس کو شان عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن خالق کائنات اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب اگر جب میں نے یہ بات بیان کی کہ عادل حکمران، تو آپ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ آج کے اس دور میں عادل حکمران کہاں سے لائے؟ کون سا حکمران جو عدل کرے؟ اس وقت تو ظلم ہی ظلم ہے، خدا سے دوری ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں اے اللہ عادل حکمران دے، آپ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ عادل حکمران دے، ہر شخص یہ دعا کرتا ہے یا اللہ عادل حکمران دے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص حاکم ہے اپنے گھر کا۔ ہم تو کہتے حکمران عادل ہو اور وہ عدل کرے، میں نے کہا ملک کا حکمران عدل کرے، یہ تو میری اور آپ کی تمنا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں حاکم ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص اپنے گھر کے اندر حاکم ہے، اور اس سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر کے اندر کتنا عدل کرتا ہے۔ ایک باپ وہ اگر اپنی اولاد میں عدل نہیں کرتا، اس کے 4 بیٹے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، بیٹے جو امیر ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے اور غریب بیٹے سے اظہار ناراضگی کر دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتا، اپنے گھر کے اندر اپنی بہو ہے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، تو ذرا سوچو کہ ہم اپنے اپنے گھروں کے حاکم ہو کر ہم اپنے گھروں کے اندر عدل نہیں کرتے، اور ہم دعا کرتے یا اللہ عادل حکمران عطا فرما۔ اسی طرح معاشرے کے تمام افراد کو اگر ہم لے لیں، ہم تمام شعبۂ زندگی کو لے لیں اور کسی ایک شعبے کے اندر چلے جائیں کہ اس شعبے کے افراد اوپر سے لے کر نیچے تک وہ قوم کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر حاکم بنا ہوا ہے، اس نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کام لے رہا ہے، لیکن ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ عادل حکمران کی تڑپ ہمارے سینوں میں ہے، عادل حکمران کی تمنا ہمارے دلوں میں ہے، عادل حکمران کی دعا ہماری زبانوں پر ہے، لیکن عدل کرنے کی کیفیت ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ میں آج بھی یہ بات سوچ رہا تھا جب میں اس بخاری شریف کی
حدیث مبارکہ کو پڑھ رہا تھا کہ عادل تو سب تلاش کرتے کہ عادل حکمران ملے، ہر بندہ اس بات کی تڑپ رکھتا ہے عادل حکمران ملے، لیکن عدل کرنے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ اگر ہم خود عادل بن جائیں، ہم عدل کرنے والے بن جائیں، ہم انصاف کرنے والے بن جائیں۔ آج اولادوں کے ساتھ ہمارا عدل و انصاف نہیں ہے، ہمارے گھر میں جو ہماری بہو آتی ہے ان کے ساتھ ہمارا عدل و انصاف نہیں ہے۔ معاشرے میں اگر ہمارا بیٹا بیوی کی بات مان لے تو ہم کہتے ہیں اگر تم نے بیوی کی بات مانی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ جو باتیں میں بیان کروں یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن جب اتنا ظلم کرنے کے بعد ہم پھر کہتے ہیں یا اللہ عادل حکمران دے۔ عادل حکمران آج بھی اس قوم کو مل سکتا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، آج بھی اللہ اس قوم کو عادل حکمران دے دے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ آج عادل حکمران کی تڑپ ضرور ہے پر ہمارے پاس عدل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یا اللہ ملک کا نظام بدلے، یا اللہ ملک کا نظام بدلے، لیکن بات یہ ہے ملک کے نظام کو بدلنے کی تو خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دل کے نظام کو بدلیں۔ اگر آج بھی امت مسلمہ کا ایک ایک فرد وہ اس بات پر عمل کرے کہ ہمیں عادل حکمران چاہیے اور میں خود عادل بن جاؤں، اگر میں گھر کا سربراہ ہوں، بڑا بھائی ہوں، تو اپنے گھر کے اندر جو میرے ماتحت تھے میں ان کے ساتھ انصاف کروں۔ اگر اللہ نے مجھے کرسی دی، وہ کسی صورت میں بھی کرسی دی، تو میں اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل کروں۔ اور جب معاشرے کے اندر ایسے افراد آ جائیں جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں تو ان عدل و انصاف کرنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عادل حکمران فرمایا، میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا، ہر کوئی پریشان ہوگا، لیکن وہ شخص جو عادل حکمران ہوا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کا رب قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو حدیث مبارکہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جوان شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھتے وقت سنتے وقت ایک لرزہ طاری ہوتا ہے کہ محبوب فرماتے ہیں وہ جوان شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں اور ہماری نظریں اس بات کی منتظر ہیں کہ معاشرے میں کوئی تو ایسے جوان ملے کہ جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہوں۔ تو بہت کم، میں یہ نہیں کہتا معاشرے میں ختم ہو چکے ہیں، اور میں اکثر ایسے جوانوں پر رشک کرتا ہوں کہ جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں۔ بندہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، اس کے اندر گناہ کی سکت نہیں رہتی اور وہ کہتا ہے میں عبادت کروں۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا اللہ کی عطا ہے، سعادت مندی ہے، بخشش کا ذریعہ ہے کہ پہلی دوسری عمر تو نہیں، آخری مرحلہ اللہ کی عبادت میں گزرے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ لیکن مزہ تب ہے جوانی کی عمر ہو اور بندہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر شخص حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قدم قدم جو نوجوان نے اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر گزاری، اس نے کہا نہیں، یہی جوانی ہے، گناہوں سے بچانی ہے، اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس جوان کی شان یہ ہوگی کائنات کا رب اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔
اور تیسرا شخص اس حدیث مبارکہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ آج ہماری کیفیت تو یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر ہفتے کے بعد جمعہ کے دن ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق مل جاتی ہے اور ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ مسجد میں جو سب سے آخری فرد جائے وہ میں ہوں اور گھر میں سب سے پہلے جو واپس جائے وہ بھی میں ہوں۔ بہت کم ایسے افراد اگر غور کرے تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ کہتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا تو نماز فجر کے وقت لوگ سفر شروع کر دیتے، نماز فجر کے وقت جمعے کا سفر شروع کر دیتے کہ فلاں مقام پر پہنچنا ہے اور سب سے پہلے میں نے پہنچنا ہے، جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فجر کے وقت لوگ سفر شروع کرتے اور بر وقت نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، آتا سب سے پہلے ہے، جاتا سب سے آخر میں ہے، اور جب آتا ہے تو خالی نہیں رہتا، جب وہ سب سے آخر میں واپس جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا کر واپس جاتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کائنات کا رب اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے گھر سے محبت کرنے والا ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اس دور میں، مسجد سے محبت، مسجد سے پیار، مسجد میں آنا جانا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا اور مسجد کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مسجد سے پیار کرتا ہو، اپنا وقت مسجد میں گزارتا ہو، مسجد کی صفائی کرتا ہو، مسجد کی خدمت کرتا ہو، فرمایا تم اس بندے کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے گھر میں آئیں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ تین چیزیں میں عرض کر چکا ہوں جو حدیث مبارکہ میں میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ 7 پر عمل کرے گا قیامت کے دن کائنات کا رب اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں پہلی چیز میں نے بیان کی ہے عادل حکمران، اور دوسری چیز میں نے بیان کی ہے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہو، اور تیسری چیز میں نے بیان کی ہے وہ شخص جو مسجد سے محبت کرتا ہے اور جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو 4 چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔